السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بیٹھے بیٹھے اچانک سے ان خاتون نے زوردار جھومنا شروع کیا تو گھر کے تمام افراد ہکا بکا پریشان انہیں سنبھالنے لگے، مگر وہ کسی بھی طرح قابو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ فوراً انہیں ایمبولنس میں ڈال کر کراچی کے نامور پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ وہاں طبی امداد مہیا کی گئی اور طبیعت بظاہر درست ہو گئی۔ انہیں گھر لے آیا گیا۔ جب طبیعت سنبھلی تو پورے جسم کے ہر جوڑ میں شدت کا درد ہونے لگا۔ فوری طور پر نیند کا انجیکشن لگایا گیا تھا، جس کے زیر اثر وہ غنودگی میں تھیں اور طبیعت بظاہر پرسکون تھی۔ اب یہ آئے دن کا معمول ہو گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے جھومنے لگ جاتی اور گھر کے افراد ہسپتال کا رخ کرتے۔ ہر قسم کی تشخیص اور رپورٹ کے بعد انہیں دماغ کے ماہر ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ سٹی سکین اور MRI اور مختلف ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی دماغی عارضہ نہیں ہے۔ گھر والے جب ہسپتالوں سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے روحانی علاج کے لیے کراچی کے مختلف نامور عالمین کو دکھانا شروع کر دیا۔ حیرانگی اس بات کی تھی جیسے ہی کوئی عالم انہیں سامنے بٹھا کر پڑھائی کرتا، اس خاتون پر دورے کی کیفیت شروع ہو جاتی اور جسم جھومنا شروع ہو جاتا۔ مگر اس سے زیادہ حیران کن امر یہ تھا کہ وہ خاتون اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھی اور انہیں سب معلوم ہوتا کہ عامل کیا پڑھ رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ بے ہوش نہ ہوتی تھیں۔ یہ معاملہ کئی مہینوں پر محیط رہا۔ کئی عالمین آتے رہے اور اپنی سی کوشش کرتے رہے اور ناکام ہو کر چلے جاتے۔ ایک دو عالمین نے تو ان کیفیت کے دوران ان کے بال بھی پکڑے اور چہرے پر تھپڑ بھی رسید کیا، مگر وہ بددستور ایک ہی بات کہتی کہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں۔ اب طبیعت آئے روز خراب رہنے لگی۔ جسم کی تکلیف اور درد میں شدت اود کر آئی۔ حالت اس قدر بگڑ جاتی کہ گھر والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ ہسپتال لے کر دوڑتے، انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا جاتا، وہاں نیند کے انجیکشن لگائے جاتے، تب جا کر انہیں قرار میسر آتا تھا۔ زندگی کے شب و روز اسی غم اور پریشانی میں کٹ رہے تھے کہ امام مسجد نے انہیں بتایا کہ میرے جاننے میں ایک اچھے ماہر عملیات و جنات ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں بلا لیتا ہوں۔ وقت مقررہ پر امام مسجد اپنے ساتھ ان عامل کو لیے مریضہ کے گھر پہنچ گئے۔ ان عامل نے بھی خاتون کو سامنے بٹھا کر پڑھائی شروع کر دی تو خاتون پر وہی دورے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ جسم جھومنا شروع ہو گیا۔ جب عالم نے سوال کرنا چاہا تو اس خاتون نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں اپنے ہوش و حواس میں، لیکن میرا جسم میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عالم نے کہا کہ گھر کے تمام افراد کو بلوانے کا کہا اور باری باری سب کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنا عمل شروع کیا تو اس خاتون کے بیٹے کی بیوی یعنی بہو پر بالکل ویسے ہی جھومنے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ مگر معاملہ اس خاتون کے بالکل برعکس تھا، یعنی کیفیت شروع ہوتے ہی اس نے چیخنا چلانا گالیاں بکنا شروع کر دیا اور خود ہی بولنا شروع ہو گیا کہ میں اس کی جان لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اس یعنی ساس کی یہ حالت میں نے کی ہے، اب یہ قریب المرگ ہے، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ جب عالم نے جن سے جو اس بہو پر حاضر تھا ماجرا دریافت کیا تو اس نے جن نے بتایا کہ آج سے کم و بیش 16 سال پہلے اس گھر پر ایک درخت تھا۔ جب گھر کی تعمیر ہونے لگی تو اس عورت یعنی ساس نے اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ اس درخت کی ٹہنی پر میرا بچہ سویا ہوا تھا، بلندی سے میرا بچہ گرا اور گر کر مر گیا۔ میں اس کی جان کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں اس گھر میں 2 افراد کو مار چکا ہوں۔ ایک وہ بچہ جو چند سال پہلے اس گھر میں پیدا ہوا تھا اور بالکل نارمل صحت مند ہونے کے باوجود وفات پا گیا۔ دوسرا اس خاتون جنہوں نے درخت کاٹا تھا کا بھتیجا جو پنجاب سے آیا ہوا تھا اور بالکل اچھی حالت میں رات کو سویا، آدھی رات کو پیچس لگ گئی اور صبح تک اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا آخری نشانہ یہ خاتون ہے جنہوں نے درخت کاٹ کر میرے بچے کو مار دیا تھا۔ اس جن نے اپنی کمال ہوشیاری کا مظاہرہ یہ کیا تھا کہ جس خاتون پہ یہ کیفیت آتی تھی اور دورے پڑتے تھے ان پر وہ حاضر نہیں ہوتا تھا، اور اپنی حاضری گھر کی ایسی بہو کے جسم میں رکھی ہوئی تھی جو جسمانی لحاظ سے بالکل صحت مند درست تھی اور کسی قسم کی کوئی تکلیف اسے نہیں ہوتی تھی۔ عامل نے اس ساری گتھی کو سلجھا دیا تو جو کئی مہینوں سے الجھی ہوئی تھی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وقت بہت کم ہے اور یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے،
میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اس معاملے کو حل کر سکوں۔ مریض کی جان خطرے میں ہے۔ یہاں پر عمل کر کے وہ عامل اس گھر سے نکلے اور اس بہو نے ضد کر دی کہ آئندہ اگر مجھ پر حاضری کھولی گئی تو میں اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور طلاق لے لوں گی۔ معاملات انتہائی سنگین رخ اختیار کر چکے تھے اور وہ کسی بھی حال میں قربانی دینے کو تیار نہ ہوئی اور اپنے میکے جا بیٹھی۔ اس خاتون کی طبیعت مسلسل خراب ہونے لگی اور وہ مزید سے مزید تر بیمار ہوتی گئی، یہاں تک کہ کم و بیش 15 دن میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جن اپنے بدلے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ اورنگی ٹاؤن کراچی کے علاقے توحید کالونی سینٹر 11 کا ہے۔ ایک نصیحت: جب بھی آپ اپنے گھر میں کسی درخت کو کاٹیں تو اس سے پہلے کسی عامل کو لازمی دکھا دیا کریں کہ ہم یہ درخت کاٹنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اجازت دے تو اس کی نگرانی میں کٹوائیں، ورنہ یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک استاد اور جن شاگرد کا دلچسپ اور عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ رات کے 9 بجے تھے۔ میں اسکول آفس میں بیٹھا پیپر چیک کر رہا تھا کہ جب دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے پیپرز ایک طرف رکھے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا ہوا تھا۔ بہترین لباس میں ملبوس، درمیانی عمر کا وہ شخص کافی جذب نظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، ذیشان حیدر صاحب؟ جی میں وہی ہوں۔ آپ؟ مجھے اس بات پر حیرت نہ تھی کیونکہ وہ میرا نام جانتا تھا، کیونکہ اس چھوٹے قصبے کے اکثر لوگ سکول کے تمام اساتذہ کو جانتے تھے۔ حیرت یہ تھی اس وقت مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ سر، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم اور شائستہ تھا۔ جی اندر تشریف لے آئیں۔ اندر پہنچ کر وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، میری بیٹی کو ٹیوشن پڑھا دیں گے؟ اس نے فوراً مقصد کی بات کی۔ جی، کس کلاس کی اور کون سے سبجیکٹ پڑھنے ہیں اس نے؟ میں نے اس سے پوچھ لیا۔ سیکنڈ ایئر، بایو اور کیمسٹری۔ ان دنوں ہاتھ کچھ تنگ تھا، اس لیے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً حامی بھر لی۔ تاہم میں اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ جی بالکل پڑھا دوں گا، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ جی بولیں، کون سی شرائط ہیں؟ اس نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ میں کسی خاص وقت کے لیے پابند نہیں ہوں گا۔ پہلے 3 دن ڈیمو کے ہوں گے۔ اگر آپ کی بیٹی مطمئن ہو جاتی ہے تو فیس کی بات بعد میں کر لیں گے۔ چلیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ کل پھر میں اسی وقت آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دروازے تک اس کے ساتھ گیا۔ دروازہ پار کرتے ہوئی اس نے مڑ کر دیکھا اور گویا ہوا، اور اس وقت تکلیف دینے پر میں معذرت خواہ ہوں۔ دراصل میں دن بھر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، اسی لیے آپ کو بھی وقت 9 بجے کے بعد کا دینا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں جناب، میں مسکرا دیا۔ دوسری رات اسی وقت پر وہ شخص پہنچ گیا۔ اس کی قیمتی گاڑی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے ہوتی ہوئی آبادی سے نسبتاً دور ایک شاندار بنگلے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے بیٹھک میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ بیٹھک میں انتہائی قیمتی فرنیچر، قالین اور ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اندر داخل ہوا جس میں مختلف لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ سر، آپ یہ نوش فرمائیں، تب تک آئرہ آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹس بعد وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر، اس نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، میں نے جواب دیا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آپ؟ سرسری سے تعارف کے بعد میں نے اسے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ انتہائی ذہین معلوم ہوتی تھی، ہر بات کو فوراً سے پہلے پک کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ سر زیادہ کھپانا نہیں پڑے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی دونوں مضامین کے سلیکٹیو ٹاپکس کر لیے۔ سر، بس سلیکٹیو ٹاپکس ہی ہیں، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 10 دن ہی لگیں گے۔ اس کی بات پر میں قدرے مایوس ہوا تو میں سمجھا تھا کہ 5-6 ماہ کا ٹیوشن ہے۔ خیر، جی بالکل، آپ کل تک جو ٹاپکس آج پڑھے ہیں وہ تیار کر لینا۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری رات اس نے وہ تمام ٹاپکس اچھی طرح تیار کیے ہوئے تھے۔ میں حیران و پریشان تھا
کہ اس قدر ذہین اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن کی ضرورت کیسے پڑ گئی۔ اس رات پڑھ لینے کے بعد عائرہ نے جھجکتے ہوئے کہا، سر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں جی بیٹا ضرور پوچھیں، آپ جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ اس قسم کے سوالات عموماً میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے کرتے ہی رہتے تھے۔ میرا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نہیں بیٹا مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ آج تک میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میرے جواب پر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، آپ کچھ زیادہ ہی سائنٹیفکلی سوچتے ہیں سر۔ بیٹا سائنس پڑھتے اور پڑھاتے وقت جب تک آپ سائنٹیفکلی نہیں سوچیں گے تو تب تک ابہام کا شکار رہیں گے، کنسیپٹس کلیئر نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، لیکن سر دنیا میں ہزاروں پر اسرار واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا جواز پیش کریں گے؟ وہ واقعی بہت زیادہ ذہین تھی۔ بعض اوقات آپ کا دماغ آپ کے ساتھ ایسی چالیں چلتا ہے کہ آپ کا خوف فزیکل روپ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میرے جواب پر اس کے چہرے پر مایوسی اور ناگواری کا ملا جلا تاثر تھا۔ تیسری رات بھی پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ وہی بات کی، آپ کو جنات پر یقین ہونا چاہیے سر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیوں بھائی؟ کیونکہ لازمی نہیں کہ جو آپ کو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کا لہجہ عجیب و غریب تھا، لیکن میرے خیال میں کسی چیز کو دیکھے بنا اس پر یقین کر لینا بیوقوفی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ جنات پر یقین رکھتے ہیں وہ سب بیوقوف ہیں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں ایک لمحے کو حیران ہو گیا۔ شاید میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، آئی ایم سوری ٹو سے آپ کی سوچ بہت ہی زیادہ غلط ہے سر۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ آج تک کسی بھی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے اس طرح بالکل بھی بات نہ کی تھی، تاہم میں نے برداشت کا دامن تھامے رکھا۔ تو بیٹا آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں جنات پر یقین کر لوں؟ آپ کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں سر، جن کا وجود ہے یا جو ان پر یقین رکھتے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ وہ بضد تھی کہ میں جنات کے وجود پر یقین رکھوں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ آخری رات جب اس کے تمام ٹاپکس ختم ہو گئے تو وہ بولی، اگر کبھی جنات نظر آ گئے تب تو یقین کریں گے نا؟ ہاں ہاں بیٹا، جس چیز کا وجود ہی نہ ہو وہ نظر کیسے آئیں گے؟ میں ہنسا، یہ کیا آپ نے چیز لگا رکھی ہے سر؟ جنات کوئی چیز نہیں، مخلوق ہیں آپ کی طرح۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہونے لگ گئی۔ مجھے ایک لمحے کو ایک عجیب و غریب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، آپ کے ٹاپکس مکمل ہو گئے ہیں، امید ہے اپنی خواہش کے مطابق میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا آپ کو۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، اور امید ہے آپ کو جنات پر یقین آ جائے گا۔ اس نے طنز کیا، نہیں مجھے تو نہیں آئے گا یقین۔ میں نے اپنے تئیں مذاق کیا، عجیب گھمنڈی انسان ہیں آپ سر، یقین نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن یوں خدا کی مخلوق کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اس کا لہجہ اچانک جارحانہ ہو گیا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ اور چہرے کی رنگت غصے کی شدت سے بدلنے لگی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ تبھی اس کا والد اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا عائرہ؟ کچھ نہیں بابا، میرے ٹاپکس ختم ہو چکے ہیں، سر سے کہہ دیں کہ کل سے نہ آئیں۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے کانپتی ہوئی اندر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ عائرہ ہی نہ تھی جسے میں پڑھاتا رہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، میری بیٹی غصے کی بہت تیز ہے، اس شخص نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں جناب۔ اس کے بعد وہ مجھے اسکول واپس چھوڑ کر چلا گیا۔ وقت دینے کر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی فیس کل آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص واپس کو پلٹ گیا۔ دوسری صبح کسی کام سے میں نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں ہزار کے 30 نوٹ تھے۔ میں حیران و پریشان، کبھی اپنے بٹوے کو دیکھتا تو کبھی ان پیسوں کو، یہ کہاں سے آئے؟ پھر اچانک ایک خیال کے تحت میں اپنی بائک پر بیٹھا اور اس راستے پر گامزن ہو گیا جو عائرہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا
تو خوف اور حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ جہاں کل رات تک ایک شاندار بنگلہ تھا، آج وہاں پرانے کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔